انتخابات میں بے قاعدگیوں کے خلاف تحریک انصاف کا کراچی میں 2 تلوار پر احتجاجی مظاہرہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے. اسی بارے میں بات کریں گے وہاں پر موجود جیو نیوز کے نمائندے مسعود رضا سے. مسعود، اس وقت وہاں پر کیا مناظر ہے، کیا مطالبہ کر رہے ہیں یہ لوگ؟ جی ماریہ، یہاں پر جو لوگ ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ری الیکشن ہونا چاہیے کراچی میں، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. 2 تلوار اور 3 تلوار کی دونوں جانب ٹریفک پوری طرح سے جیم ہے. تو جو لوگ اس راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس راستے کی طرف نہ آئیں اور کسی دوسرے راستے سے گزریں. یہاں پر پبلک بہت زیادہ چارجڈ ہے اور نعرے بازی کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا، اور دھوکہ جس طرح سے ان کو دیا گیا، جو باتیں یہ بتاتے ہیں وہ بڑی ہی معصومانہ سی بھی باتیں اس کے اندر. کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ پولنگ اسٹیشن کے باہر لائن میں کھڑے تھے، کچھ لوگ آئے اور ان کے انگوٹھے پر سیاہی لگا کے چلے گئے اور یہ کہہ کے چلے گئے کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو بیلٹ پیپر ملیں گے. اور جب وہ اندر گئے ووٹ ڈالنے کے لیے تو ان کو کہا گیا کہ جی آپ کے انگوٹھے پہ سیاہی لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے ووٹ ڈال دیا، اور ان کے ووٹ ان کے مطابق کاسٹ ہو چکے تھے اور کسی اور نے ان کے ووٹ کاسٹ کر دیے تھے. تو اس طرح سے ان کو دھوکہ دیا گیا. بہت سے لوگ اس میں ایسے ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ ووٹ ڈالنے کے لیے پہلی مرتبہ گئے تھے اور ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ ووٹ کس طرح سے ڈالنا ہے. تو ان کو اس طرح سے بیوقوف بنایا گیا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم سامنے موجود تھے اور ہمارے سامنے لوگ آتے تھے اور 3 4 بیلٹ پیپر اپنے ساتھ لے کر آتے تھے اور وہ باکس میں ڈال دیتے تھے. تو اس طرح سے ٹھان جی بہت بہت شکریہ مسعود، آپ سے ہم اپڈیٹس لیتے رہیں گے. 8 بجے کے ہیڈ لائن سے پہلے بھی جیو نیوز الیکشن ہیڈ کوارٹر میں الیکشن نتائج پر گفتگو جاری تھی. ایک بار پھر آپ گفتگو دیکھ سکیں گے حامد میر اور ان کے ساتھ موجود مہمانوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیو کے الیکشن ہیڈ کوارٹر سے حامد میر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اب ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس پر، اور جو نئی حکومت بننے والی ہے اس کو جو درپیش چیلنجز ہیں، اور ان جماعتوں کے قائدین سے بھی بات کریں گے جو کہ دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں اور جو یہ الیکشن ہار گئے اور انہوں نے دھاندلی کا الزام نہیں لگایا. ہمارے پاس یہاں موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب شاہی سید صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما، سینٹ کے رکن، جناب نذیر لغاری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں اور جنگ کے ایڈیٹر، جناب سینیٹر بابر غوری صاحب MQM کے سینئر رہنما، اور سیالکوٹ میں موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب خواجہ محمد آصف صاحب. خواجہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب آپ کا گلا بیٹھا ہوا ہے، آپ الیکشن جیت گئے، آپ کو مبارک ہو. آپ کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے جو شاہی سید صاحب ہمارے پاس موجود ہیں ان سے تھوڑی بات کر لیں. شاہی سید صاحب، آپ کی جماعت جو ہے وہ بالکل اس الیکشن میں اس کی جو کارکردگی ہے اس کے بارے میں کچھ مبصرین کہہ رہے ہیں کہ آپ کو الیکشن کمپین چلانے کا موقع نہیں ملا، اس لیے آپ زیادہ سیٹیں نہیں لے سکے. لیکن کچھ مبصرین کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آپ کی ناقص کارکردگی کا جو ہے وہ صلہ ملا ہے اور آپ کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. لیکن آپ نے دھاندلی کا الزام پھر بھی نہیں لگایا، لیکن کچھ جماعتیں دھاندلی کا الزام لگا رہی ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ حامد میر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ عوام کے رائے کی احترام کرتے ہوئے ہم وہاں تک نہ پہنچ سکے یا انہوں نے ہمیں ریجیکٹ کر دیا، جو بھی ہوا ہم اس کی رائے کے احترام کرتے ہوئے اس الیکشن کو صحیح بالکل جو بھی ہوا بہتر ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی، ہم یہ سمجھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیتنے والے کو مبارکباد دیتے ہیں اور جیتنے والے کو التجا بھی یہ کرتے ہیں کہ جو کمٹمنٹ، جو وعدے آپ نے اس ملک کے 18 کروڑ عوام سے کیے تھے اس پہ ہماری دعا بھی آپ کے ساتھ ہے، ہماری سے جو بھی، کیونکہ ہم تو اسمبلی میں نہیں ہوں گے یا اگر ہوگے تو نمک برابر بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری ہمدردی، ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہے. مگر جو کمٹمنٹ آپ نے کیا ہے خدا اس کو اب پورا کرے، کیونکہ یہ 18 کروڑ عوام جس دیوانہ وار ہو کر کے اور ان کو ووٹ دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کا حق بنتا ہے کہ وہ مسائل، وہ ایشو جو انہوں نے ہمارے ٹائم میں ہم پہ بتایا تھا، ڈرون بھی بند ہونا چاہیے، کرپشن بھی نہیں ہونا چاہیے اور دہشت گردی بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ 2 بڑے ایشو ہیں 3 کہ یہ ابھی ہم کر کے دکھائے، ہمیں خوشی ہے، ہم اس میں خوش ہیں. اچھا جی، خواجہ آصف صاحب، اب آپ سے میرا یہی سوال ہے کہ آپ کی حکومت کے سامنے بہت سے چیلنجز ہوں گے، کیا سب سے بڑا چیلنج یہ نہیں ہوگا کہ دہشت گردی کو ختم کیا جائے اور ڈرون حملے بند کروائے جائیں؟ کیا یہ بہت بڑا چیلنج نہیں ہوگا؟ اس چیلنج سے آپ کیسے نپٹیں گے؟ میر صاحب، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اکانومی کا ہے. معیشت کا چیلنج جو ہے نا وہ سب سے بڑا ہے. میں سمجھتا ہوں معیشت ٹھیک ہوگی
تو دہشت گردی بھی جو ہے نا آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی یا ڈرون حملے یہ سارے جو ہے بری معیشت، غربت، افلاس اور جہالت کا شاخسانہ ہے. اگر ہم معیشت ٹھیک کر لیں تو بڑی حد تک، کمپلیٹلی نہیں لیکن بڑی حد تک جو ہے ہم دہشت گردی پہ بھی قابو پا سکتے ہیں. اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو کیا یہ بہت بڑا سرپرائز نہیں ملا کہ آپ کے خلاف جو پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہے اس نے بہت زیادہ توقع سے بہت زیادہ ووٹ حاصل کیے؟ یہ آپ کو بہت بڑا سرپرائز نہیں ملا؟ میر صاحب مجھے توقع تھی کہ وہ 50,000 تک ووٹ لیں گے، لیکن کیونکہ جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ مل گئی، پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ مل گئی، اس لیے انہوں نے توقع سے زیادہ جو ہے نا ووٹ لیے ہیں میری توقع سے. کیونکہ آخری 2 دن جو ہے یہ دونوں پارٹیوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے 3 پارٹیوں کے اتحاد نے جو ہے وہ مجھے ہرانے کی کوشش کی ہے. اللہ کا فضل ہے، مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی اور عوام کی شفقت ہے کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں. لیکن یہ 3 پارٹیز ورسز 1 پارٹی کنٹیسٹ تھا. لیکن میں نے پول کروایا ہوا تھا، سروے کروایا ہوا تھا. اس سروے کے مطابق جو ہے پی ٹی آئی کو تقریباً 50,000 ووٹ ملتے تھے، ان کو 70,000 ملے ہیں. اس لیے 2 پارٹیاں جو ہیں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کم از کم اتنے ووٹ تو لے سکتی تھی نا. تو اچھا، وہ ووٹ ان کو شفٹ تو ہوا یہ جو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا الائنس ہوا اور اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہو گئی آپ کے خلاف، یہ بھی تو ایک سرپرائز ہے. نہیں، پیپلز پارٹی اور پی ڈی آئی کے الائنس کی کوئی سرپرائز نہیں تھی، کیونکہ محترمہ فردوس عاشق اخوان جو ہیں وہ پچھلے 1 مہینے سے اس حلقے میں آئی نہیں تھی. تو وہ ایک الائنس جو تھا وہ چل رہا تھا. اور ویسے بھی جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑا سافٹ رویہ رکھتے ہیں بڑی مدت سے، اور ٹارگیٹ تو ان کا ایک ہی ہے نا، نواز شریف. تو اس لیے مجھے اس کے متعلق کوئی حیرانگی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے ان کے رابطے جو ہیں وہ پروان چڑھے تھے اور الیکشن پہ آ کے وہ رابطے جو ہیں وہ سامنے آ گئے. نذیر لغاری صاحب، اب شاہد سید صاحب بھی ہارے ہیں، یہ دھاندلی نہیں لگا رہے، یہ الیکشن کے ریزلٹس کو تسلیم کر رہے ہیں. پی ٹی آئی ہاری ہے، وہ کہہ رہی ہے جی دھاندلی ہوئی ہے، مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے. کیا واقعی ان کی شکایات میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیے، حقیقت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو ہو سکتی ہے نا. 250 میں کیوں ایسا ہوا؟ الیکشن کمیشن کیوں ناکام رہا وقت پر پولنگ کرانے میں؟ اگر کسی اور نے نہیں کیے تو الیکشن کمیشن خود ذمہ داری کو قبول کرے، کہے کہ جی جہاں پر جو ہے وہ پولنگ کا سٹاف پہنچا ہے، کہیں 11 بجے، کہیں 12 بجے، کہیں 2 بجے، کہیں 3 بجے جا کر پہنچا ہے، تو ان کی شکایات اس لحاظ سے تو بالکل جائز ہیں، مناسب ہیں اور اس کا ازالہ ہونا چاہیے. یہ بالکل اپنی جگہ پر ایک ہے. دھاندلی کا الزام لگانا یہ دوسری بات ہے، چونکہ یہ الیکشن کمیشن کی اپنی کریڈیبلٹی کا سوال ہے اور اس نے اپنی کریڈیبلٹی کا خیال اس حلقے میں نہیں رکھا. ایک تو یہ ہے. لیکن جو شاہد سید صاحب نے کہا ہے، ان کی روایت یہی رہی ہے، یہ گیم اصولوں پر کھیلتے ہیں، یہ سیاست اصولوں پر کرتے ہیں اور یہ پرنسپلز پر رہتے ہوئے یہ کیچڑ بازی میں، اس طرح کے بلیم گیم میں نہیں پڑتے ہیں. اور یہ جو کہنا ہوتا ہے وہ بالکل ویسے ہی کہتے ہیں. اگر کسی کو برا لگ رہا ہو تب بھی وہی کہتے ہیں، اور اگر اپنے اوپر تنقید کرنی ہو تو خود پر بھی تنقید کرتے ہیں، دوسروں پر تنقید کرنی ہو تو دوسروں پر بھی تنقید کرتے ہیں اور شائستگی کے ساتھ کرتے ہیں. تو ان کا ماضی بھی ایسا ہی رہا ہے اور ان کی پوری لیڈرشپ کا پہلے سے کبھی ایسا نہیں رہا ہے کہ انہوں نے کسی ایسی طفلانہ بچگانہ کوئی حرکت کی ہو. ایسا ان کا ماضی نہیں ہے. اچھا، ہم کیونکہ چاہتے ہیں کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو، یہ جو دھاندلی کا الزام ہے اس پہ ڈیبیٹ ہو اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ ثبوت پیش کرے، تو ہم ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو جنرل سیکرٹری ہیں جناب عارف علوی صاحب، ان کو دعوت دیتے ہیں وہ آئیں اور آ کے بابر غوری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو دھاندلی کے ثبوت ہیں وہ پیش کریں. شاہد سید صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے جو ہماری اسپیشل کمیٹی سینٹ کی، اس میں یہ چیز کلیئر کیا تھا کہ یہ 15 دن کے اندر ہم فنگر پرنٹ کروا کر کے اس کی رپورٹ دیں گے. تو اگر کہیں دھاندلی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دھاندلی تو ہوئی ہے، ٹپے بھی لگے، سب کچھ وہی ہوا جو پہلے ہوتا تھا. 65 سال میں کوئی چینجز نہیں آیا. لیکن بجائے اس کی کہ ہم خامخچی میں گویاں کرے اور ٹائم ضائع کرے، فٹافٹ ان کو پارسلیں بنائے اور نادرا کو بھیج دے
1 منٹ میں پتہ چل جائے گا اگر کرنا چاہتا ہے. اگر کرنا نہیں چاہتا ہے تو پہلے جیسے چلتا ہے چلنے دیں. اچھا میں آپ کے پاس آتا ہوں بابر غوری صاحب, لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں وقفے کے دوران جو عارف علوی صاحب ہیں پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری, وہ ہمیں جوائن کر لیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیا کیا ہے بھائی؟ چکن کڑھائی, چکن مسالہ, چکن کرائم رول, چٹپٹی خبریں, سنسنی خیز چرخا, گرم گرم ہیڈ لائن, مسالے دار سرخیاں, شیرے والی اپڈیٹس, براہ راست لسی, دم والی خبریں اور بریکنگ نیوز تڑکا لگا کے. ایسا کرو کڑھائی, نان اور لسی لے آؤ. کتنی دیر لگے گی؟ آ بھی گیا. بڑا تیز ہے بھائی. دو 2005 اور 2008 کی طرح اس بار بھی الیکشن 2013 کا پہلا نتیجہ سب سے پہلے جیو نیوز پر. ہم آپ کو پہلا غیر اپنی غیر سرکاری نتیجہ بتا رہے ہیں. یہ نتیجہ NH31 سے ہے اور یہ نتیجہ NH31 سے ہے اور اس میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ 82 ووٹ ہیں پاکستان پاکستان مسلم لیگ نواز. اور دوسرے رزلٹ NA172 پولیس اسٹیشن کی تعداد 112, وہاں کے ایک پولیس اسٹیشن کا نتیجہ جمال لغاری آزاد امیدوار ورسز عبد الکریم پاکستان مسلم لیگ نواز. غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے. یہ غیر سرکاری نتیجہ ہے, غیر حتمی نتیجہ ہے. 1 لاکھ نمائندوں اور نامور تجزیہ کاروں کے ساتھ پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک پر الیکشن 2013 سے متعلق ہر خبر, ہر نتیجہ, ہر اپڈیٹ سب سے پہلے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے صرف جیو نیوز. 4 گھنٹے پہلے تمہیں ایک کام کہا. ہو گیا سر, آپ کا خادم تیز ہے. 4 گھنٹے میں ایک بار تیز نہیں ہے, تیز وہ جو گھنٹے میں 4 بار. ارے یہاں ایسا کچھ ہے جو ہو گھنٹے میں 4 بار. چائے پلاؤں میں دن میں بار بار, پر گھنٹے میں 4 بار مشکل ہے میرے یار. لپسٹک لگاؤں میں گھنٹے میں 2 بار پیٹ چڑھے ان سب کو بخار. تو ثابت ہوا میرے یار جو گھنٹے میں 4 بار دے نئی خبر ہر بار. وہی اصل تیز ہے, وہی اصل تیز ہے, وہی اصل تیز ہے, وہی اصل تیز ہے, وہی اصل تیز ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہے. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. اور اس وقفے کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل جناب عارف علوی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. عارف علوی صاحب بہت بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے کہ دھاندلی کی شکایت ہے اور 3 تلوار چوک پہ آپ کی طرف سے مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے, اور بابر غوری صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی دھاندلی کے ثبوت ہیں تو آپ بالکل خوشی سے پیش کیجئے اور اس پہ ہم بحث کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ بتائیے کیا آپ کے پاس ثبوت ہے دھاندلی کا؟ حضور والا, میں سمجھتا یہ ہوں کہ کراچی شہر کے اندر جو کراچی شہر نے دیکھا وہ ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. اچھا, ہاتھ پہلے بھی ہوتے رہے, مگر ہمیں تعجب اس بات کا ہوا کہ جب ہم 10-11 بجے تک بیلٹ باکسز نہیں پہنچے تو ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ سارے پاکستان میں یہ ساری چیزیں پہنچ گئیں. کراچی کے بیشتر جگہوں پر بیلٹ باکسز نہیں پہنچے وقت پر, 9-10 بجے تک پہنچے. کچھ جگہوں پر جناب رات تک نہیں پہنچے, ہمارے لوگ انتظار کرتے رہے. اچھا, اس کے اندر ہم یہ کہیں جی الیکشن کمیشن کا سٹاف ذمہ دار ہے. فرض کرو, میں تو کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا سٹاف MQM کے ساتھ ملا ہوا تھا. ہم نے آج سے 2 مہینے پہلے یہ کہا تھا
کہ جناب سونو خان بلوچ کو ہٹاؤ، ہٹایا گیا ہمارے کہنے پر، درخواست پر، مگر ہم نے یہ کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا سٹاف لو، ورنہ تو یہی ہوگا۔ ہوا کیا کہ جو لوگ بھرتی کیے گئے انہی ڈپارٹمنٹ سے بھرتی کیے گئے جہاں ایم کیو ایم نے نوکریاں دلوائی ہیں مثال کے طور پر، اور لوور سٹاف بھی بھرتی ہوا، اور اسی سٹاف کو یہ کہا گیا کہ صبح مت جاؤ۔ جناب کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب 30% سٹاف غائب ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے اندر وہ بھی بے بس تھے۔ میں فخر الدین ابراہیم صاحب سے ملا، انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں فخر الدین جی ابراہیم نے بے بسی کا اظہار کیا؟ بالکل اظہار کیا۔ کیسے؟ ہے نا، انہوں نے یہ کہا کہ جی میرے پاس کمپلینٹ آ رہی ہے، میں کیا کروں، میں سٹاف میرے پاس ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجو، کہنے لگا ہر جگہ کا سٹاف غائب ہے۔ نہیں تو پھر ان کو چاہیے وہ استعفیٰ دے دیں۔ انہوں نے کل یہ کہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ ریکارڈ پر ہے، انہوں نے یہ کہا کہ کراچی کا الیکشن ہم منصفانہ نہیں کرا سکے۔ یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بیان آیا ہے، اور میں آپ کو گنا دوں ذرا چیزیں، ہے نا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ ہم نے اپنے ایریا کے اندر ایک پولنگ سٹیشن کے اندر ٹھپا لگاتے ہوئے دیکھا، اس کے پیچھے بھاگے ہم، وہ بندہ بھاگا، میں نے کل پریس کے سامنے وہ مہریں دی جو وہاں سے مجھے برآمد ہوئی، یعنی ٹھپے کی مہر، پریسائڈنگ آفیسر کی مہر، اور سیل کرنے کی جو سیل والی مہر ہوتی ہے وہ ملی ہے، اور یہ ہر جگہ ٹھپے لگ رہے تھے۔ پریسائڈنگ آفیسرز انوالو تھے ٹوٹلی، ہمارے ہاں ڈیلیٹ پولنگ کر رہے تھے، بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے، آگے باہر 5000 لوگوں نے لائن لگائی ہوئی تھی، 5 بجے کی بات کر رہا ہوں، اور یہ ایک منٹ 5 منٹ لگا رہے تھے ایک ووٹنگ کو پروسیس کرنے کے لیے، جہاں اور بیشتر جگہوں پر عملہ شارٹ تھا، نہیں تھا، بیلٹ باکسز غائب تھے۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر میں نے الیکشن کمیشن کی گاڑی پر لوڈ کیے ہیں، میں نے لوڈ کیے اپنے ہاتھوں سے، 11 بجے کا وقت ہے، اور اس کی گواہی جناب وہاں پر بہت سارے کیمراز پہنچے ہوں گے، انہوں نے بھی لی ہوگی۔ جناب پولنگ ایجنٹس کو ہمارے زدوکوب کیا گیا، مارا گیا، نکال دیا گیا۔ کس نے مارا؟ ایم کیو ایم کے لوگوں نے۔ اچھا ہے نا، میں تو بلیم دے رہا ہوں، دیکھو اسپیسیفک۔ اب یہاں پہ یہ الزام انہوں نے ڈائریکٹ لگایا ہے، کس لائن کون آدمی مارا ہے، ایک آدمی دکھا دیں۔ اچھا آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سراسر تہمت لگا رہے ہیں۔ میں ان کو گارنٹی دیتا ہوں، اپنے بچوں کی قسم کھا کے یہ بتائیں، یہ خود بیلٹ باکس وہاں نہیں پہنچے، ذمہ داری الیکشن کمیشن کی، ہر الزام ایم کیو ایم پہ لگانا۔ دیور بھابھی کی لڑائی ایم کیو ایم نے کی، ساؤتھ بہو کا جھگڑا ایم کیو ایم نے کیا، آپ وہاں موجود تھے، آپ سیاست نہ کھیلیں۔ اگر ایسی بات ہے تو پنجاب میں آپ ہارے کیا وہاں ایم کیو ایم تھی؟ دوسری بات یہ کہ وہاں پہ بیلٹ باکس نہیں پہنچے، الیکشن کمیشن کے اندر، الیکشن کمیشن میں ڈیوٹی کس نے لگائی؟ ایم کیو ایم لگائی ہے۔ آپ فخر بھائی سے جا کے پوچھیے کہ بھائی آپ نے کیوں ڈیوٹی لگائی، کس نے لگائی؟ انہوں نے پوچھا، فخر بھائی نے کہا نہیں کوئی نہیں، سب ایسی بات ہے۔ فخر بھائی نے کیا کہا، ان کو ڈبے دیے، ہم اعتراض کر سکتے تھے کہ ان کی گاڑی میں ڈبے کیوں آ رہے ہیں، ہم نے نہیں کیا، ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے ان کی، یہ وہ ڈبے لے کے آ رہے ہیں وہ بیلٹ باکس۔ ہم نے کہا چلو اچھا عوام کو ڈبے ملیں گے، عوام کے اندر ڈبے موجود نہیں، الیکشن ان کا نہیں، ہمارے بھی ووٹر ہیں نا وہاں، کوئی ان کے تھوڑی ہے کوئی۔ چلے اب اگلی ایک منٹ بھائی، ایک منٹ پہلے کلیئر کر لیں جو آپ نے الزام لگایا۔ نہیں ابھی تو بہت سارے الزام ہیں۔ دوسری بات اکٹھا کیا کرنا، میں پوچھ رہا ہوں سونامی کہاں ہے؟ پاکستان میں جو سونامی لا رہے ہیں اس کا جواب دو عوام کو، آگے الزامات کو۔ عارف علوی صاحب آپ بتاؤ پنجاب میں کیا ہوا، پنجاب میں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر وہاں بھی بے معنی ہوئی، وہاں بھی آپ مظاہرہ کر رہے ہیں، کراچی میں مظاہرہ کر رہے ہیں، اب خیبر پختونخوا میں۔ بابر غوری صاحب ذرا اگلی بات بھی سن لینا، سن تو لیں، اگلی بات سن لیں، آگے چلیں۔ سارے پاکستان کی بات الگ کر لینا، میں کیوں الگ کر لوں بھائی؟ آپ ساتھ کرنا، انتظار کرنا، کراچی کی بات تو سن لو نا، کراچی کی بات تو سن لو، سونامی کہاں گئی؟ سونامی کا جواب دے دو مجھے، کراچی کی بات سن لو، پھر مسلم شاور میں تبدیل ہو گئی۔ بابر غوری صاحب اگلی بات تو سن لینے دے نا جی، آگے چلیے، آگے چلیے۔ بابر غوری صاحب کراچی کی بات میں کرنے آیا ہوں، اگر آپ کر سکتے ہیں صبر کے ساتھ تو سن لیجئے۔ میں سنوں گا صبر کے ساتھ، سن لیجئے، جھوٹ نہیں بولیں، اچھا تو اپنے بچوں کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں ایک لفظ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ کی جو ڈیلے پولنگ ہوئی ہے، بات کرو نا، بات سنو، قسم کھا کے کہتا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تم بھی قسم کھاؤ۔ میں بھی قسم کھا کے بولتا ہوں، اور لیکن میں بولوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، کہو نا پوری بات، قسم کھا کے کہو جھوٹ نہیں بولوں گا، کہو 200% بول رہا ہوں، قسم کھا کے آپ بولو نا، آپ نے الزام لگایا، آپ قسم کھاؤ نا، میں تو قسم کھا رہا ہوں۔ عارف علوی صاحب بولو، عارف علوی صاحب ذرا جو آپ ڈرامہ کر رہے ہو، موم اینڈ پاپ بچوں کو بیچاروں کو لے جا کے، ان کو بات تو کر لینے دینا، ایک کا جواب دے دیا، اب آگے چلیے آپ۔ جواب ان سے درخواست کر لیجئے کہ میں بات مکمل کر لوں، میں ان کی بات پوری سنوں گا۔ ٹھیک ہے، میں درخواست کر لی، ٹھیک ہے، آپ آگے چلیے، بہت شکریہ، آگے چلیے۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب پولنگ ایجنٹس کو زدوکوب کیا گیا، لاؤ نا ایک آدمی لاؤ، ایک پہلے میں نے یہ غلط الزام نہ لگائیں،
ایک آدمی بھی ثابت کرو ہاسپٹل کا لیٹر اس طرح ڈبیٹ نہیں ہوگی. جھوٹ ہے یہ نہیں حامد بھائی جھوٹ ہے یہ. اچھا آگے چلے نا, آپ نے کہہ دیا جھوٹ ہے, ابھی ان کے بچوں پہ آئے گا, انہوں نے بچوں کی قسم کھائی ہے. آپ نے کہہ دیا جھوٹ ہے, آپ نے کہہ دیا جھوٹ ہے. اب آگے چلیے, اگلا پوائنٹ آپ کا کیا جی؟ ہر پوائنٹ پہ بحث کرنی ہے تو پھر انہی سے بات کرا لیجیے, ان سے پوری بات کرا لیجیے. اچھا پھر میں کر لوں گا. چلے آپ پہلے بات کر لیں, صبر کریں یار, سنیں تو صحیح. کراچی کے ساتھ جو ظلم کیا ہے 10-15 سال, ہماری بات آپ ذرا یہ بات کر لیں ذرا جلدی سے کر لیں. حضور والا میں نے کہا پولنگ بات دوبارہ کہہ رہا ہوں, پولنگ ایجنٹس کو زدوکوب کیا گیا اور مارا گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی نے 12 بجے یہ مجھ سے کہا کہ جناب ہمارے ایجنٹس کو, ہمارے کارکنوں کو جان کا خطرہ ہے, ہم ان کو پولنگ سٹیشن سے نکالنے میں پریشان ہیں, ہم عورتوں کو نکالنا چاہتے ہیں, ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے. یہ جماعت اسلامی خود اس بات کی وضاحت کرے گی, مگر مجھے شوق ہوا اس وجہ سے کہ وہ تو یہاں بڑی منظم جماعت ہے, وہ بائیکاٹ کر رہی ہے تو کیا ہوگا. جناب سلو پولنگ کی بات میں نے آپ سے کی, میں نے آپ کو بتایا کہ ٹھپے لگ رہے تھے, میرے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے اور سوشل میڈیا پہ جا کر آپ دیکھ لیجئے. سوشل میڈیا کو چھوڑیے, وہ ویڈیو ایویڈنس آپ الیکشن کمیشن کو دے رہے ہیں. آگے چلیے. میں سپریم کورٹ میں کل جاؤں گا انشاءاللہ, اگر میری پیٹیشن تیار ہو گئی وقت پر, میں سپریم کورٹ میں سارا ایویڈنس لے کر جاؤں گا. تو میرے پاس تصویریں موجود ہیں کہ بیلٹ پیپر زمین پر بکھرے ہوئے ہیں, جب آدمی کو پکڑا گیا تو وہ بھاگا. بیلٹ پیپرز پر پہلے سے مہر لگی ہوئی تھی جو لوگوں کو دیے گئے. گن پوائنٹ پر کہا گیا جناب پولنگ سٹیشن کے اندر بہت سارے گواہ مل جائیں گے, آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے, کم تھوڑی ملیں گے. سارے کراچی کی بات کر رہا ہوں میں جناب. میرے پاس تصویریں فیروز آباد تھانے میں, سولجر بازار تھانے میں اور ایک اور تھانے میں FIR کٹی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ جناب وہاں ربر تھم پرنٹس رکھے ہوئے ہیں مہر لگانے کے لیے, بیلٹ پیپر کے پیچھے لگانے کے لیے, تاکہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر بیلٹ پیپرز خود غائب تھے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو الزام ٹھہرا دو. میں نے الیکشن کمیشن تو ملزم ہے ہی ہے, مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوا کیا کہ ساری چیزیں صبح نہیں, بعض پولنگ سٹیشن میں جہاں 10,000 ہزار لوگوں کی ووٹنگ ہے. ہمارے کل آپ نے دیکھا, میں کراچی شہر کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ 10-10 گھنٹے لائنیں لگائیں, پولنگ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, آپ نے کل دیکھا ہے تماشے. جی ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس میں بار بار پنجاب کی بات ہو رہی ہے. ایک منٹ, انہوں نے اتنی بڑی بات الزام لگائے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ ٹیک اوور کیا ہوا تھا فیز 4 فیز 7 کے اندر. وہاں پہ گارڈ باقاعدہ دیکھ رہے تھے کہ گوچی LV کے کون لے کے پرسا رہے ہیں, ان کو اجازت ہوگی کہ وہ ان پہ انہوں نے نشانی رکھی ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پہ, اور اس کی آپ کو گواہی اگر وہاں پہ لیں, لوگوں موجود ہیں وہاں پہ, انہوں نے پہلے سے سوشل میڈیا پہ چلا دیا کہ بیمانی ہو رہی ہے, MQM بیٹھی ہے. اب آپ بولے نا, اب آپ بولے پولنگ نہیں ہوئی, اور آپ نے سوشل میڈیا پہ چلا دیا کہ MQM نے اندر جو ہے پولنگ شروع نہیں کرائی, وہ ٹھپے لگا رہے ہیں. تو بھائی آپ ایسی اپنی زبان پہ ایک دفعہ کچھ کہہ رہے ہو, ایک دفعہ کچھ کہہ رہے ہو. ارے بابا آپ دو پولنگ سٹیشن کی نہیں کر رہا, ابھی آپ کراچی پولنگ سٹیشن میں سامان نہیں پہنچا. اچھا یہ بتاؤ, کراچی میں ٹھپے لگے ہیں. ابھی آپ کے لیڈر نے, عمران خان صاحب نے الزام لگایا, اور دوسری لیڈرشپ نے, کہ پنجاب میں بیمانی ہوئی ہے. تو بھائی وہاں پہ کیا MQM موجود ہے؟ بتاؤ نا, وہاں پہ بھی آپ مظاہرہ کر رہے ہو. آپ جہاں پہ ہار رہے ہو, جہاں پہ آپ ہار رہے ہو, وہاں پہ آپ جو کہہ رہے ہو, آپ نے ایک ہوا کھڑا کیا ہوا تھا اربوں روپے خرچ کر کے, آپ ہار گئے. آپ اپنے انویسٹروں کو جواب نہیں دے سکتے, وہ ریفنڈ مانگ رہے ہیں, پریشان ہیں. مجھے ذرا پنجاب جانے دینا. خواجہ آصف صاحب, آپ کا گلا بیٹھا ہوا ہے الیکشن کمپین کی وجہ سے, لیکن یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو اب عارف علوی صاحب اور بابر غوری صاحب کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کراچی میں دھاندلی کے حوالے سے, کیا ان الزامات کی وجہ سے جو پورا الیکشن ہے اس کی کریڈیبلٹی کے بارے میں کوئی کویسچنز, سوالات نہیں کھڑے ہو جائیں گے؟ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میر صاحب یہ میرا گلا بالکل جواب دے گیا. یہ جو لگ رہے ہیں, آخری بات کر لیں, آخری دفعہ بات کر لیں, ایک بات کر لیں چھوٹی سی. گلا تو فردوس عاشق اعوان کا بیٹھنا چاہیے تھا. خواجہ صاحب آپ کا کیوں بیٹھ گیا ہے؟ بالکل جواب دے گیا. چلیں کوئی بات نہیں. بہت شکریہ خواجہ صاحب, بہت شکریہ. 2-3 دن بعد بات کر لیں گے. اچھا شاہد سید صاحب, اب آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں, اب آپ بتائیے عارف علوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا بابر غوری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ میں افسوس کہنا پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن اب پاکستان کے ساتھ ہی دھوکا ہوا ہے. ہاں, اس نے جو آرڈر کیا کہ فورس اور پولیس اور رینجرز وہاں موجود ہوگی, کراچی کو ہوگا. لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ کوئی اور کراچی ہے جو کہ غلطی سے فوج اور رینجرز وہاں چلی گئی, یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. اب وہ کراچی میں خود ڈھونڈا ہوں نقشے میں کہیں آگے. لیکن یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ رینجرز اور فوج کو بتائے کہ یہاں پہ
गड़बड़ हो रही है वहाँ पे आप पहुँचे, अगर उनको किसी ने कहा ही नहीं तो वो कहाँ जाएंगे? नज़ीर लगारी साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आप बताइए कि कल की सूरत हाल में अब ब्लेम किसको किया जाए, इलेक्शन कमीशन को या सिक्योरिटी फोर्सेस को? मैं इलेक्शन कमीशन को मैं समझता हूँ कि उसको अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। सियासी लोग करते हैं और सियासी लोगों की तरफ से ये होता है कि वो मिनोवर भी करते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं, इंजीनियर भी करते हैं, और हमारा सियासी कल्चर यही है कि इस तरफ से होता रहता है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां ही पूरी न कर पा रहा हो, अगर इलेक्शन कमीशन अपने पोलिंग्स की और पोलिंग स्टाफ को वहां पहुंचा ही ना पा रहा हो, या उनकी कोई हिफाजत ही न कर रहा हो, और वोटर को की सिक्योरिटी न दे रहा हो, और हमने देखा है कि जनाब सैकड़ों लोग जो हैं वो लगे हुए हैं लाइनों में, अंदर अमला नहीं है, ना काफ़ी वो है, कहीं वो चली गए, स्टैंप्स चली गई हैं, कहीं पर वो पैड चले गए। आपको देखें ना, ये फुटेज हम दिखा रहे हैं, ये देखें फुटेज हमने दिखाया, ये देखें ये बंदा जो है इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, ये इसमें वोट डाल रहा है, फुटेज तो ये भी है, हमने तो फुटेज कल से दिखा रहे हैं, हम ये फुटेज कल से दिखा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया इस पर। इलेक्शन कमीशन ने महज एक जुमला कहकर कि कराची में हम फ्री फेयर इलेक्शन नहीं करा सके, अपनी जिम्मेदारी इस हद तक कर ली। भाई अगर नहीं करा सके हैं तो अपनी जिम्मेदारी को किसी न किसी हद तक तो पूरा करो कि हम जिम्मेदारी लेते हुए हम एक तरफ हो रहे हैं, हम हट रहे हैं, हम रिजाइन कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, ये जिम्मेदारी है हमारी। या ये कि उसने एक अफील कोर्ट का मंडल और डीजे ने जो किया कि मेरे अमले को महफूज पहुंचाओ, ये फखरुद्दीन इब्राहिम ने कहा। बढ़िया चलिए टीवी पे इब्राहिम साहब से जब मिला दोपहर को 3 बजे, तो आवाम को क्या करेगा? जमात इस्लामी ने बाइकआउट किया। हमने ये तय किया कि नहीं, हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी भी वक्त है, पोलिंग टाइम एक्सटेंड करें, सारी चीज़ें पहुंचा दें। तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन इब्राहिम साहब के पास गया और मैंने जब उनसे इस बात का इजहार किया कि जनाब यूनैनिमसली, यानी APC हुई थी, चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, आप भी मौजूद थे, तकरीबन 17 लोगों ने, इन 2 जमातों ने उस पर दस्तखत नहीं किए थे, रिजर्वेशन थी, सही रिजर्वेशन, हमारी दस्तखत आप इतने थे, पीपल पार्टी के नहीं था, पीपल पार्टी और MQM के दस्तखत नहीं थे इस बात पर कि फौज जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर हो। तो 21 जमातों में से 19 जमातों ने दस्तखत करके दिए। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब ने, शाही सैयद साहब ने तो अपना ये रुदात बयान की कि जनाब हम निकल नहीं पा रहे हैं, हमें सिक्योरिटी चाहिए, और मैं ये गवाही देंगे कि मैंने ये कहा कि MQM और ANP के कैंडिडेट्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इलेक्शन कमीशन, ये चीफ केयर टेकर गवर्नमेंट का अव्वलीन फर्ज है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। मैं आपसे जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हम मिले तो उन्होंने जब बेबसी का इजहार किया तो मैंने कहा जी फौज कहाँ है? मैंने सारे दिन में, मैं आपसे कहता हूँ, मैंने 4 ट्रक फौजियों के देखे बस, और वो भी इकट्ठा जा रहे थे कहीं, उसके अलावा मैंने फौज नहीं देखी। ये सही कह रहे हैं कि वो कराची कोई और है जहां फौज भेज दी गई, और इलेक्शन कमिश्नर ने मुझको ये कहा कि मैं 5 टेलीफोन कर चुका हूं मगर कोई रिस्पांस नहीं। आरिफ अलवी साहब, आपने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इनका बेड़ा गर्क कर दिया और यहाँ पे आप कह रही हैं सही कह रहे हैं। अच्छा, सही कहते हैं, देखिए सुबह 9:15 बजे बम ब्लास्ट होता है PS 128 में, वहाँ से 10 लाशें और 40 लोग शहीद हैं। मैं खुद जनाज़ पढ़ाल जाता हूँ, उसके खानदान, उसके पड़ोसी, और उसके बावजूद भी पोलिंग मुआफिक जो थे, वो सफाई साहब जो औरंगजेब फारूक या क्या रहा, उन्होंने यरकमाल बनाया, वहाँ भी फायरिंग, वहाँ भी टप्पे लगे, लेकिन मुझे शिकायत नहीं है। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ तो पिछले 3 महीने से धमाके हो रहे हैं, तो मेरी जान बख्शी जाए और आगे ये हालात ठीक हो जाए। मेरा कहना ये देखें, इनकी भी शिकायतें हैं फौज से, रेंजर से, हमारी भी शिकायतें हैं। हमारे भी कई लोगों को जो है वो पकड़ के ले जाया गया। यहाँ तक हुआ कि एक थाने में बाकायदा जब रात 2 बजे एक बिजनेसमैन था, उसको हवाले किया और कहा गया थानेदार को, जी ये 15 बैलेट उसके पास कहाँ से है? कैप्टन पति क्या नाम, उसने बताया कि मैं यूँ, और वहाँ जाकर उसने कहा कि इन पे डाल दो। हमारी भी शिकायतें, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए, कोई हम ये जितना कुछ मैस हुआ है ना 250 में, उसके बाद हमने भी डिमांड की, और आप गवाह हैं, आपको मैंने फ़ोन किया, 12-1 बजे का टाइम था कि आप इस चीज़ को उठाएं मीडिया में कि वहाँ पे सामान नहीं पहुँच रहा, बल्कि ये कुछ डब्बे ये लेके आए। हम तो चाहते डब्बे आ जाए, स्टाफ आ जाए, पोलिंग शुरू हो, ताकि लोग वोट कास्ट करें और सीट का फाइनल हो। कौन चाहता है, कौन पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसको वहाँ पे पोलिंग ना हो? अच्छा, अगर ये चौथी सारा मीडिया था, सारा पूरा पाकिस्तान के, पूरी दुनिया का मीडिया 250 में बैठा हुआ था, तो किधर दिखाई उन्होंने? कौन सी वहाँ पे गने लिए खड़े हुए लड़के, कौन वहाँ पे ठप्पे लगा रहा है? कोई 250 का नहीं है, 250 में पोलिंग ही नहीं हुई। इस मसले का इसी वजह से 42 पोलिंग स्टेशनों को इलेक्शन कमीशन ने, हम तो कहते पूरा करा दो। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, पूरा 250 करा दो, हमें कोई एतराज नहीं है। 250 में तमाम पोलिंग स्टेशनों पे दोबारा इलेक्शन होना चाहिए। तैयार हैं, हम तैयार हैं जी, आप तैयार हैं। फौज कराए, रेंजर्स कराए,
کوئی بھی کرائے اللہ میاں آ کے کرائیں گے ہم تیار ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے 2 جگہ کی ری پولنگ ڈیمانڈ کی ہے, 2 جگہ کی. انہوں نے لیاری کی ری ڈیمانڈ کی ہے آپ نے ری پولنگ, انہوں نے لیاری کی ڈیمانڈ کی ہے, ہم نے سارے کراچی کی ڈیمانڈ کی. جب یہ 2 پر تیار ہے, میں کہتا ہوں سارے دیکھو کراچی لوگ ڈیزرو کرتے ہیں, میری بات کرنا, میں کراچی کے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہو کہ منصفانہ ہوئے, ڈیزرو کرتے ہیں. یار کراچی ہے نا, مطلب یہ کہ سارے پاکستان میں جب سب چیزیں پہنچ سکتی ہیں, یہاں یہ ہو, تو میں یہ کہتا ہوں ان کے لیے بھی اچھا ہے جو مینڈیٹ ہے وہ منصفانہ مل جائے, کراچی میں امن آئے گا. ان کو ملنا ہے ان کو ملے گا, ہمیں ملنا ہے ہمیں ملے گا, ان کو ملنا ہے ان کو ملے گا, مگر سارے کراچی میں منصفانہ پولنگ کی اچھا ضرورت ہے. یہ 2 کے لیے تیار ہیں, میں کہتا ہوں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ 16 کے لیے تیار ہو جاؤ. ان کی کمپلینٹ پنجاب میں بھی ہے, اور میں تو کہتا ہوں خیبر پختونخوا میں بھی کچھ ANP کے لوگوں نے کمپلینٹ کی ہے. آپ پورے پاکستان کی دوبارہ الیکشن کرانے ہم تیار ہیں. یہ تو نہ کروانے والی بات ہوئی نا, پورے کراچی کی, یہ تو نہ کروانے والی بات ہوئی. کراچی میں جہاں شکایت ہوئی ہے وہاں پہ سامنے آئی ہے. آپ پورے کراچی کو جو الگ دیوار سے لگا رہے ہیں ہر چیز میں کہ حلقہ بندی ہو, تو کراچی میں پورے کراچی کا الیکشن دوبارہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو جہاں شکایت ہے, ہم بھی آپ کو صاحب یہ کراچی میں دیکھیں, یہ 3 تلوار چوک میں کتنے لوگ اکٹھے ہیں, بغیر بلائے آئے ہیں, یہ میں نے نہیں بلایا. یہ 3 تلوار چوک پہ جتنے لوگ ہیں نا, اتنے ڈولی کھاتا میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے جشن منا رہے ہیں, مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں بھائی صاحب. یہ جو کر رہے ہیں نا, اس سے زیادہ ہمارے ڈولی کھاتا میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ جشن منا رہے ہیں. میری سے بھی گزارش ہے, درخواست کر رہا ہوں کہ MQM سے ہم کہتے ہیں کہ ڈی ویپنائز کرو, وہ کہتے ہیں سارے پاکستان کو کرو. ہم کہتے ہیں کراچی کو ڈی ویپنائز کرو, یہ کہتے ہیں سارے پاکستان کو کرو. ہم کہہ رہے ہیں کراچی میں منصفانہ الیکشن کرا دو, یہ کہتے ہیں سارے پاکستان میں کراؤ. یقیناً جو ہوگا وہ ہوگا. میں کہتا ہوں کراچی جل رہا ہے یار, آپ دیکھ رہے ہیں, ایک منٹ کرا دو. الوی صاحب آپ کی سوچ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن میری سوچ پاکستانی ہے. میں کراچی کو پاکستان کا پارٹ سمجھتا ہوں کہ جو قانون لاہور کے لیے ہو, اسلام آباد کے لیے ہو, پشاور کے لیے ہو, کراچی کے لیے ہونا چاہیے. کراچی لوگوں کو الگ نہ کرو, بلوچستان بن جائے گا. کیا چیز قابل عمل ہے کہ صرف 250 میں ری الیکشن کروایا جائے, یا پورے کراچی میں ری الیکشن کروایا جائے, یا پورے پاکستان میں ری الیکشن کروایا جائے؟ میری بات سنیں, کراچی میں جو چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی وہ سب کو پتہ ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. ہم یہاں پر بیٹھے رہے ہیں شام 5 بجے سے, ساری رات یہیں پر بیٹھے ہوئے تھے. ہم ساری رات بیٹھے رہے, رزلٹ نہیں آیا. یہ کل صبح 10:30 بجے یہ مسئلہ شروع کر دیا تھا ہم نے. نہیں, یہ شروع ہوا تھا نا, 10:30 بجے شروع ہوا کہ الیکشن میں کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد 5 بجے کے بعد نتائج کے انتظار میں ہم ملک بھر سے نتائج حاصل کر رہے ہیں, لیکن ایک کراچی کے نتائج جو ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے. ہم بار بار پوچھ رہے ہیں, بار بار رجوع کر رہے ہیں الیکشن کمیشن سے, پریزائڈنگ آفیسر سے, ریٹرننگ آفیسر سے. ہمارے پوری ٹیم, ہمیں پتہ ہے کراچی میں ہماری کتنی ٹیم تھی, ہماری کتنی اسٹرینتھ تھی, کتنے پولنگ اسٹیشن پر ہمارے لوگ تھے. ایک جگہ پر, ایک پولنگ اسٹیشن پر ہمارے لوگ گئے, اور ہمارے لوگوں نے جا کر, تمام صحافی نے, ہمارے اسٹاف کے لوگوں نے جا کر وہاں پر پریزائڈنگ آفیسر سے اور ریٹرننگ آفیسر سے رزلٹ مانگے. کوئی رزلٹ دینے کو تیار نہیں ہے, کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے. پورے کے پورے ایک لمبے وقفے کے بعد, کوئی 19 گھنٹے بعد, 20 گھنٹے بعد, 23 گھنٹے بعد جا کر رزلٹ دینا شروع کیا گیا, اور ہمیں رزلٹ کا پتہ ہی نہیں ہے. اب ہمیں نہیں ہے, ہم نہیں کہتے, میں فریق نہیں ہوں, میں نے الیکشن نہیں لڑا ہے, میں کسی سیٹ پر الیکشن نہیں لڑ رہا تھا. میرا قابل عمل حل کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں, تمام کنسنسس بنائیں, سیاسی جماعتوں کو مل کر بٹھائیں, اور جو کنسنسس ڈیولپ ہو اس پر عمل کریں کہ اگر کراچی میں الیکشن دوبارہ کرانا ہے تو پھر کراچی میں الیکشن دوبارہ کرایا جائے. اگر جن سیٹوں پر کہا گیا ہے کہ ان سیٹوں پر وہ گڑبڑ ہوئی ہے, ان سیٹوں پر دوبارہ کرایا جائے, لیکن لوگوں کو مطمئن کیا جائے. دیکھیں یہ جو سامنے سڑکوں پر ہو رہا ہے, یہ اگر پھیلتا جاتا ہے, لوگوں کی ناراضگی بڑھتی ہے. کراچی کا مزاج یہ جی شاہ سید صاحب, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی ہے. 18ویں ترمیم میں اور پھر 19ویں 20ویں ترمیم میں یہی چیزیں ہو گئی کہ ہم نے سیٹ اپ بالکل نکل لایا, دونوں فریقین اپوزیشن سے لایا, اس کی رسپانسبلٹی ہے. اور پورے پاکستان, دنیا 21ویں صدی کمپیوٹرائز ہے, سب چیز لوگوں نے دیکھی ہے. بہتر یہ ہو کہ وہ ایکشن لے, وہ پیسے لے کرے جو ملک کے لیے بہتر ہو. نہیں تو میرے جیسے بندہ دل توڑ کے آرام سے بیٹھ جائے گا, برائی دیکھتا رہے گا, وہ بولے گا کچھ نہیں. میں بالکل حلفیہ کہتا ہوں, میں جتنی برائی دیکھوں گا میں کبھی کچھ نہیں کہوں گا. اچھا, قابل عمل حل کیا ہے؟ صرف ایک حلقے میں الیکشن کروایا جائے یا پورے کراچی میں؟ پورا کراچی. آپ بھی پورے کراچی کی بات کر رہے ہیں. جب لوگ ایک منٹ, اگر کمپلین ایک جگہ سے تو, لیکن ساری جگہ سے کمپلین ہے, بلکہ کیوں کہ لیاری سے بھی کمپلین ہے, تو پھر ادھر 250 سے بھی کمپلین ہے, تو پھر اور علاقوں میں جمال اسلامی نے بائیکاٹ کر کے بیٹھا. لہٰذا یہ جو کمپلین ہے یہ ایک اسٹیشن کی نہیں ہے, پوری کراچی کا. اب ذرا فوج کی نگرانی میں
इलेक्शन करवाए और अंदर बाहर खड़ा रहे, फिर फौज की निगरानी में। अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान की आवाम खुश हो अच्छा, जाए। ये सिर्फ कराची की सड़कों पे लोग नहीं निकले, लाहौर में भी निकले हैं। लाहौर में हमारे नुमाइंदे हैं शहरयार वड़ाइच, उनसे बात करेंगे। जी शहरयार वड़ाइच, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा आप कहाँ पर हैं और आपके पास जो क्राउड मौजूद है ये क्या कह रहा है और ये कौन लोग हैं? जी हामिद मीर साहब, मैं डिफेंस में हूँ। ये NA 125 का हल्का है। ख्वाजा साद रफीक का जो रिजल्ट आए उसमें कामयाबी हासिल की है। हामिद खान सेकंड नंबर पे रहे हैं। PTI का बहुत बड़ा यहाँ पे जुलूस है, लोग धरना दे के गाजी रोड पर बैठे हुए हैं और उन्होंने धांधली के इल्ज़ाम लगाए हैं। उनका मुतालबा यही है कि ये इस हल्के में इलेक्शन जो है वो दोबारा से होने चाहिए। यहाँ पर उनके हामिद खान के सूबाई सीट पर जो एहसन रशीद थे PTI के रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सलमान है जो गुलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर। और जो सूरत हाल जो कशीदा बनी हुई है वो इसलिए कि दूसरी साइड से डिफेंस मोड की तरफ से PMLN के हामियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो आई हुई है एक रैली की शक्ल में और तसादुम का भी खदशा है, जिसकी वजह से पुलिस की भारी नफरी जो है यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने एक दूसरे के करीब आने से रोका हुआ है। और इसके साथ ये भी है कि मीडिया पर बहुत सख्त तनकीद की जा रही है PTI के यहाँ पे कारकुनों और रहनुमाओं की जानिब से। और हमारे कैमरामैन को धक्के मारे गए हैं, हमें कवरेज से भी रोका जा रहा है, हमारी DSNG तोड़ने की धमकी भी दी गई है। उनका कहना है कि मीडिया का किरदार जो है उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है कि वो साइड ले रहे हैं। और जो भी यहाँ पर जो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि धरना अभी तक जारी है, मजीद लोग आ रहे हैं। सिर्फ उनका एक मुतालबा है कि PMLN ने यहाँ पर रिगिंग की है 125 में। शहरयार वड़ाइच, आप इस मजमे में खड़े होकर इस मजमे के बिहेवियर कीद कर रहे हैं, मैं आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। और ये जो लोग हैं इनको खुदा के लिए बताइए कि हम कल से इन धांधली की शिकायत पे कल से बात करें। आरिफ अलवी साहब, इनके साथ जो आपका शिकवा है वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये आप लोग हमारे साथ इतनी ज्यादती क्यों करते हैं कि हम तो कल से कह रहे हैं कि धांधली की शिकायत जो है इनको एड्रेस करना चाहिए, उल्टा हमारे पे हमले, हमें ही धमकियां। मैं आपसे PTI के तरफ से माजरत ख्वाह हूँ कि अगर हमारे वर्कर्स ने ये बात की है, मैं यकीनन माजरत ख्वाह हूँ और हमेशा मैं ये बात कहता रहूँगा, ना आपके साथ ना इनके साथ, किसी के साथ ज़ोर और ज़्यादती होनी नहीं चाहिए। ये जमहूरियत का मतलब ये है कि पीसफुल अंदाज से प्रोटेस्ट भी हो। जमहूरियत का मतलब ये है कि पीसफुल अंदाज से ये इन लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप मजम्मत कर रहे हैं PTI के वर्कर्स के बिहेवियर को, आपने पहले भी किया ऐसे, लेकिन क्या वजह है कि आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने आपकी बात सुनते नहीं? वो एक तो ये मैं सेक्रेटरी जनरल अब नहीं हूँ, ठीक है ना? अच्छा, पहले मेरी सुनते थे, अब भी मेरी सुनते हैं। हम अपील कर रहे हैं, अपील करता हूँ मैं। आपने ये बात की, अभी वो जियो की वहाँ वैन आई हुई थी तो किसी ने जोर से उस पर हाथ मार दिया, तो मैंने पब्लिकली अपील की कि भाई ये मीडिया वाले हमारे दोस्त हैं, इनका फर्ज है लोगों को बातें बताना, तो लिहाजा हम इसको मैनेज करेंगे इंशाल्लाह। मेरी एक गुजारिश है, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ज़ाहिर है अभी आपने दिखा दिया कि लाहौर में भी मुजाहरा हो रहा है, यहाँ और दोनों जो मुजाहरे हो रहे हैं वो डिफेंस में हो रहे हैं। एक जो तफरीक पैदा हो रही है बिटवीन डिफेंस और रेस्ट ऑफ डिफेंस, ये चीज़ भी, क्योंकि वहाँ भी इस किस्म की बातें की गई कि यार बाकी लोग कीड़े मकोड़े हैं, ये नहीं होना चाहिए। डिफेंस के लोग डिफेंसलेस हो गए। ये तफरीक पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अक्सरियत उन्हीं लोगों की जो बेचारे 120 गज के 5 मल्ले के 10 मल्ले के मकानों में रहते हैं, उनका भी पाकिस्तान पे उतना ही हक है। नंबर 2 बात ये कि अब आप मुजाहरे यहाँ पे भी कर रहे हैं, आप मुजाहरे डिफेंस में भी कर रहे हैं, तो मुतालबात आपके री इलेक्शन के, तो कैसे पंजाब में और कराची में इलेक्शन होगा ये फैसला खुद कर लें। मेरा मकसद ये है कि फिर जो ANP की तरफ से कल शिकायतें मीडिया पे आई हैं, तो फिर आप पेशावर में भी आप री इलेक्शन कराएं, तो पूरे पाकिस्तान में कराएं। डिस्कशन जारी रखेंगे, लेकिन इस डिस्कशन को जारी रखने से पहले मैं एक गुजारिश बड़ी मुअद्दबाना अंदाज में तमाम पाकिस्तानियों से करना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स पर जो शिकायत हैं, इन शिकायत को एड्रेस करना हमारा भी फ़र्ज़ है, इलेक्शन कमीशन का भी फ़र्ज़ है, हुकूमत का भी फ़र्ज़ है, लेकिन ये तसादुम की फ़ज़ा क्रिएट ना की जाए। ये सियासी इख्तलाफ है, सियासी अमल में रखना अंदाजी हुई है, उस पर मीडिया ने सवालात उठाए हैं और सबसे पहले कल सुबह से जियो न्यूज़ ही ये सवालात उठा रहा है और लोगों से बात कर रहा है, पूछ रहा है, हुकूमती ऑफिशियल से बात कर रहा है, इलेक्शन कमीशन से हमने बार बार ये बात की है। तो इस पर आपस में मत लड़ें और लाहौर में या किसी और जगह पे PTI और मुस्लिम लीग नून और PTI या MQM के जो कारकुन हैं और सपोर्टर्स हैं, इनको आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये जो फ़ज़ा है इससे दुश्मन फ़ायदा उठा सकता है। मैं चाहूँगा आरिफ अलवी साहब और बाबर गौरी साहब, आप भी इस बात को इंडोर्स करें कि इख्तलाफ राय, आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में आप अपनी पिटीशन फाइल करें, बहुत अच्छा होगा, लेकिन सड़कों में नहीं लड़ना चाहिए। भाई मैं आपको बताऊं, आज हमारी जिसने फतह रैली थी, एक मिनट तो बोलो पंजाब में न लड़ो, खैबर पख्तूनख्वा चले जाओ या कराची आ जाओ। आज हमारी जिसने फतह की रैली थी, जिसमें हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह जो कामयाबी हासिल की,
ہم نے خاص طور پہ جب ہمیں پتا چلا کہ یہ لوگ آج اپنا احتجاج کریں، یہ تو کہہ رہے ہیں نا یہ ہمارے علم میں شام 5 بجے آ گیا تھا، کیونکہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ شروع کیا تھا، ہم نے اپنی ریلی میں نہیں بھیجی، ہم نے کہا نہیں تصادم نہ ہو، تاکہ کیونکہ پھر آپس میں محبت پیار ہونا چاہیے۔ جی عارف علوی صاحب آپ بھی ذرا اس بات میں سمجھتا ہوں کہ کراچی گوارا نہیں کر سکتا تصادم، تو میں اپنے سارے ورکرز کو بھی ڈسکریج کروں گا کہ تصادم کی کیفیت نہ پیدا ہو، مگر ساتھ ساتھ حکومت کا فرض ہے کہ یہ کرائسس بڑھنے نہ دے۔ دیکھو نا، اگر سڑک کے ذریعے پریشر پڑے گا، کیونکہ لوگ تو عام آدمی ہمارا یہ سمجھتا ہے کہ ہم نہیں کرنا ہے، کوئی مانے گا نہیں، تو حکومت کا فرض بنتا ہے، الیکشن کمیشن کا فرض بنتا ہے کہ جلدی اس بات کا فیصلہ خود کر لے، سپریم کورٹ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہماری پیٹیشن جائے تو اس پر فیصلہ کر لے۔ میں سمجھتا ہوں کراچی 2 چیزیں گوارا نہیں کر سکتا، ایک تو غیر منصفانہ انتخابات کا احساس بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ لیکن اب تو لاہور میں بھی ہو گیا نا مظاہرہ آپ کا۔ میں لاہور کے لوگ لاہور کو انٹرپریٹ کریں گے، میں پوری طرح سے واقف نہیں ہوں، مگر میں ٹرسٹ کروں گا ہماری لیڈرشپ جو بات وہاں سے کرے گی، مگر کراچی گوارا نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کراچی پاکستان کی جان ہے، معیشت کی جان ہے، چاہے انہی کو مینڈیٹ ملے۔ آپ نہیں مانتے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی قوت دی ہے، پچھلے 25 سالوں سے ہر یہاں بھیج دو۔ اسی وجہ سے کراچی پہ ہر آدمی آ کے یلغار کرتا ہے۔ ابھی خود کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ لاہور کی میں بات نہیں کر رہا، وہاں مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ری الیکشن کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو یہ چاہیے، یہ ایک گلدستہ ہے جو کہے گی وہ ہوگا۔ ہم سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو ملک کے کراچی میں جتنے شہری ہیں وہ ہمارے بھی ہیں، ہم سب کے ساتھ مل کے اس خدمت اچھا اس کا ایک اور انہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا، آپ ایکسپٹ کریں۔ یہ مینڈیٹ جعلی ہے، آپ نہیں کریں گے یہ مینڈیٹ جعلی ہے، میں چیلنج کر رہا ہوں، یہ مینڈیٹ جعلی ہے، آپ کے کہنے سے تھوڑی مانتے ہیں، آپ کے لیے جعلی ہوگا، ہمارے لیے آپ جعلی ہیں، آپ کی پوری پارٹی جعلی ہے، آپ کا جو مینڈیٹ ملا ان کی پارٹی نے 32-33 سیٹیں لے لی ہیں، اربوں روپے آئے ہیں، وہ جوئش لابی کے وہ کہاں سے آئے وہ بتائیں، جوئش لابی کے وہ بتائیں، وہ پیسے اربوں روپے آئے جو انویسٹمنٹ ٹی وی پہ، اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ 2.5 ارب روپے، 2.5 ارب کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اچھا سنیں، ان کی پارٹی سے آپ کو میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا، ان کی پارٹی جو ہے اگر ان کے قائد اس بچی کو ایکسپیکٹ کر لیں اپنی بیٹی کو، پرسنل اٹیک نہ نہیں تو پھر یہ ایسی بات نہ کریں، اگر یہ کریں گے تو پھر میں آ جاؤں گا لاس اینجلس کے کورٹ کے فیصلے کے اوپر بھی۔ نہیں وہ لاس اینجلس کا کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ غلط ہے، غلط نہیں ہے، وہ غلط ہے، سوئس کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے۔ دیکھیں لاس اینجلس کے کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ایکس پارٹی فیصلہ ہے، ایکس پارٹی اس لیے کہ آپ بھاگ گئے وہاں سے، آپ کا ڈی این اے ٹیسٹ ہونا تھا، کینیڈین کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، آپ ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیں، اس کو بھی آپ ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیں، فیصلہ کیا ہے، کینیڈین کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، میں آپ دونوں کے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس طرف نہ جائیں۔ ٹیسٹ کرا لیں بابر بھائی، آپ ہماری بھتیجی کو ہمارا حق دلوا دیں، ہم تحریک انصاف کو مان جائیں گے، وہ انصاف کرتی ہے۔ پلیز یہ اس طرح کی جو باتیں بچی کے ساتھ انصاف چاہیے، اس طرح کی جو باتیں ہیں اپنی بچی کو انصاف نہیں دے سکتا، وہ آدمی کبھی قوم کو کیا انصاف دے گا؟ دیکھیں اس سے آپ کے ورکرز میں مزید کنفرنٹریشن ہوگی، حوص مت کریں، یہ مزید محاضرہ ہی ہوگی، محاضرے کی بات نہیں کر رہا، میں تو فیکٹ سے اگر یہ اس طرح بات کریں گے جعلی کے، پلیز آپ نہیں کریں، آپ نہیں کریں، آپ ایسی بات نہیں کریں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کینیڈین کورٹ نے فیصلہ کیا ہے دہشت گرد ہے، مان لیں اس کو، آپ لاس اینجلس کی مان لیں، سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ملیٹنٹ ونگ ہے، یہ دہشت گردی کر رہا ہے، سپریم کورٹ نے کہا مان لو، پھر اس کو کورٹ نے یہ بھی کہا نا کہ آپ طالبان کا سیاسی ونگ ہے، تو مان لیں آپ طالبان کے سیاسی ونگ ہیں، آپ نے طالبان کی تعریف کی، آپ طالبان کی مخالفت کریں، آپ طالبان کی مخالفت کریں، آپ طالبان کی مخالفت کریں، کورٹ نے نہیں کہا، طالبان کی مخالفت کریں، معذرت کریں، انہوں نے کورٹ نے آپ بغیر داڑھی کے، یہ کورٹ نے نہیں کہا، کورٹ نے نہیں کہا، کورٹ نے نہیں کہا، آپ معذرت میں کہہ رہا ہوں جو لوگوں نے آپ بات کریں طالبان کو سب کریں، اچھا پلیز اب بس کر دیں، کافی ہو گیا، آپ بس کر دیں، کافی ہو گیا، نہیں آپ طالبان کے خلاف آپ کراچی کی قوم کو بتائیں گے آپ طالبان کے سپورٹر ہیں، یا تو آپ کھل کے بولیں، آپ ڈبل گیم نہ کریں، قوم کے ساتھ ڈبل نہ کریں، آپ یہ برقع کلچر جو لانا چاہ رہے ہیں نا ڈیفینس میں، وہ نہیں آ پائے گا۔ شاہد سید صاحب میری بات سنیں، یہ آپ بڑھا رہے ہیں، پلیز یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ شاہد سید صاحب اس مسئلے کا کیا یہ حل مناسب نہیں ہے کہ تمام جو کراچی کی اہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ کی ایک میٹنگ بلائی جائے اور کن کن حلقوں میں ری الیکشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس کا آپس میں آپ فیصلہ کر لیں؟ یہ بھی بہتر ہے، آپ نے جو کہا بالکل صحیح ہے، میں ایگری کرتا ہوں، لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس جیسے پوری ایک مواد ہے، وہ یہ اتھارٹی ہے، وہ اختیار رکھ سکتا ہے کہ وہ کرے، اور اس پر ٹائم بھی ہے، ابھی یہ ووٹ جائیں گے، میں پھر کہتا ہوں کہ زیادہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان واقعی آزاد اور مخلص ہے، اور وہ مخلص ہے، یہ بھی میں کہتا ہوں، الیکشن کمیشن پاکستان میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، یہ ڈاکومنٹ جب پہنچے گا ویریفیکیشن ہو جائے گا، نادرا کے ذریعے 1 منٹ میں پتہ چلے گا کہ کیا چکر ہے، اور سب میں ہے، آپ کو بہت گند نظر آئے گا، لیکن خدا کرے کہ وہ کام کرے۔ یہ کہہ رہے ہیں، یہ وضاحت یہ کر رہے ہیں کہ جو بیلٹ پیپر کے پیچھے انگوٹھا لگتا ہے نا، وہ میچ کر لو، پتہ چل جائے گا کہ کتنے، یہ اچھی بات ہے نا، اچھی بات ہے۔ اچھا اب نذیر لغاری صاحب، اب ذرا یہاں سے کراچی سے ذرا پشاور کی طرف چلتے ہیں، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک کلیئر مینڈیٹ ملا ہے،
وہاں پہ اب کیا ہونا چاہیے کہ حکومت بنانے کا حق پاکستان تحریک انصاف کو ملے، یا جیسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف صاحب کو فون کر دیا ہے اور مسلم لیگ نون اور جے یو آئی اور جماعت اسلامی اور شیر پاؤ صاحب کی پارٹی یہ مل کے حکومت بنائیں، کیا اس سے ایک نیا کرائسس نہیں کریٹ ہو جائے گا؟ یقیناً ایک اور کرائسس کریٹ ہوگا، یقیناً ایک بری مثال قائم ہوگی۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ماضی کو دفن کرنا ہے تو ماضی کو دفن کرو، پیچھے ہم بہت خراب رہے ہیں، پیچھے ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں، سندھ میں غلطیاں کی ہیں، پیپلز پارٹی کی 49 سیٹیں تھیں، 50 ایک سیٹ کا فرق تھا، آپ نے 12 آدمی توڑ کر یہاں جام صادق کی جس کی ایک ہی سیٹ تھی اس کی حکومت کی، ان کی غلط بات تھی، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں مینوپولیشن نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جس پارٹی نے میجورٹی لی ہے، جس پارٹی نے اکثریت لی ہے، یا جس پارٹی جو ہے وہ اکثریت رکھتی ہے ایوان کے اندر، اس کو پہلے کہیں کہ بھئی اپنی اکثریت ثابت کرو، اور وہ جا کر حکومت سازی کا کام کرے، وہ جا کر لوگوں کے ساتھ ملے، ان سے رابطے کرے، آپ اس کو نامزد کر دیں اور وہ جا کر کہے کہ جی آئے مل کر حکومت بناتے ہیں، اور اگر وہ بنا لیتے ہیں تو آپ اس کو تسلیم کریں۔ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ جناب پہلے سے آپ ایک راستہ روکنے کے لیے کوشش کریں، اور جو بڑی پارٹی ہے، جو میجورٹی پارٹی ہے، اس کا راستہ روکیں۔ تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا میں راستہ نہیں روکا جانا چاہیے، نتائج بہت خراب۔ بابر غوری صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں نذیر لغاری صاحب سے کہ پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا میں راستہ نہیں روکا جانا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جو بھی پبلک نے مینڈیٹ دیا ہے جس پارٹی کو، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ کیسی پازیٹیو بات کی عارف الوی صاحب، کیسی پازیٹیو بات کی ہے؟ ہاتھ ملائیں پھر آپس میں، آپ ہاتھ ملائیں نا پلیز، ہاتھ ملائیں، ہاتھ ملائیں آپ، دشمنی نہیں ہے کوئی۔ لیکن بات پر میں ہاتھ ملا رہا ہوں، مگر وہاں پر ان کا جو کمنٹ آیا ہے نا، اس کی بیک گراؤنڈ یہ کہ ان کا وہاں انٹرسٹ نہیں ہے، جہاں انٹرسٹ ہوگا یہ مجھ سے اختلاف کریں گے، پھر لڑائی والی بات۔ حقیقت یہی ہے نا، وہاں انٹرسٹ نہیں ہے، انہوں نے مان لیا، سچ مان لیا، جہاں انٹرسٹ ہے وہاں اختلاف کریں گے۔ دیکھیں اگر ہمارا انٹرسٹ پورے پاکستان میں، ہم ہر جگہ جہاں بھی، ہم تو کہتے ہیں جس پارٹی کا مینڈیٹ ہے، اگر اگر آپ کو دیکھیں جہاں بھی جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا اس کو ایکسیپٹ کریں، مگر مینڈیٹ جینوئن، ہماری درخواست صرف یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے مینڈیٹ کو کنورٹ نہیں کر سکتے۔ یہ سوشل میڈیا تو نہیں ہے میرے وہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا تو نہیں ہے میرے، یہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں سڑکوں پہ، 5 منٹ خدا کی قسم 5 منٹ لگیں گے۔ یہ NH 250 میں صرف PNT کالونی کے لوگ بیٹھے، جو ریلی نکالنے ہم نے روکا ہوا ہے، وہ اس سے 6 گنا بڑے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، 50,000 لوگ وہاں کے بیٹھے ہیں۔ NH 250 صرف ڈیفنس ہے؟ نہیں ڈیفنس نہیں ہے، خالی اس میں ڈولی کھاتا ہے، اس میں بنس روڈ ہے، اس میں ڈیری کالونی ہے، اس کے اندر ہزارہ کالونی ہے، ہجرت کالونی ہے، ہجرت کالونی، مدینہ، پنجاب کالونی، طیبات، PNT، یہ سارے لوگ ہیں، اور یہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، ان کو بھی انسان سمجھا جائے۔ یہ 3 تلوار جو ہے نا، یہ ہزارہ کالونی اور ہجرت کالونی سے بھرا ہوا ہے، یہ ڈیفنس سے نہیں بھرا ہوا، اور ڈیفنس والے بھی انسان ہیں۔ میں کہتا ہوں سارا کراچی آج تپ رہا ہے، سارا کراچی تپ رہا ہے، یہ سپونٹینیس۔ اچھا اگر میں آپ کو بتاؤں، میں خود قسم کھا خدا کی قسم، میں نے یہ جو اجتماع ہے نا، یہ جو احتجاج ہے، یہ میں نے ان کو کہا تھا کہ ابھی نہیں کرو، یہ سپونٹینیس ہوا ہے۔ پی ٹی آئی نے 5 بجے ہمیں پتا تھا، ہمیں 5 بجے ہمیں پتا تھا، آپ 5 بجے ہمیں پتا تھا، ہم نے اپنی ریلی روکی ہے، انہوں نے بلانا شروع کیا، مجھے نہیں پتا، سپونٹینیس پتا تھا نا۔ اچھا اگر انہوں نے بھی اپنی ریلی نکالی تو پھر تصادم کی فضا ہوگی؟ نکالیں نا، نکالیں، اس میں کوئی نہیں، تصادم اوائڈ کریں۔ تصادم کیسے اوائڈ ہوگا کہ میں صرف ایک درخواست کر رہا ہوں، یہاں پر بار بار کر رہا ہوں، صرف ایک درخواست کر رہا ہوں کہ انہوں نے 2 حلقوں میں ری پولنگ کی ریکویسٹ کی ہے نا، اس کا مطلب انہوں نے سارے پاکستان میں تو نہیں کی ہے نا۔ اچھا ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی یہ درخواست ہے کہ کراچی کے اندر ری پولنگ ہے، یہ 2 کی کہہ رہے ہیں، ہم 18 کی کہہ رہے ہیں، مزید اور تو کوئی فرق نہیں ہے نا۔ اور کراچی کو ایک مطلب سینس آف پارٹیسپیشن ہو جائے کہ جی منصفانہ ہوئے تھے، ہم ہار گئے یا ہم اس کا مطلب پنجاب میں پولنگ صحیح ہوئی ہے؟ ابھی آپ نے خود کا ہم نہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، میں نے یہ آپ ایکسیپٹ کر لینا پنجاب میں صحیح ہوئی ہے تو ختم کراؤ نا مظاہرہ لاہور میں، دیکھو لاہور میں ختم کراؤ یار مظاہرہ، آپ یہاں کچھ کر رہے ہو وہاں کچھ کر رہے ہو، ایسا نہیں کرو۔ میری بات لاہور میں نواز شریف صاحب کو ایکسیپٹ آپ تو نہیں کر سکتے نا، میں اپنی بات کروں گا۔ نہیں آپ نے آپ نے بولا کہ جی پنجاب میں جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے اور مظاہرہ کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اب آپ یہاں کر رہے ہیں تو آپ یہاں تو وہاں پہ دیکھو بھائی صاحب، میں نے یہ کہا کہ میرے لاہور کے سلسلے میں میری پنجاب کی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی، اگر آ جائے گا تو میں بھی کہوں گا، ابھی ان کا فیصلہ کلیئر کٹ میں نے نہیں سنا، اگر ہوگا تو میں بھی کہوں گا۔ میں ٹرسٹ کرتا ہوں کہ وہ منصفانہ بات کریں گے، میرا ایمان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ غلط بیانی کر کے نہیں بیٹھیں گے یہاں پر۔ میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 کہہ رہے ہیں، میں 18 کہہ رہا ہوں، اتنا ہی فرق ہے نا، مگر کراچی کے مستقبل کے لیے ضروری ہے، پرامن کراچی کے لیے ضروری ہے کہ ان کا اگر مینڈیٹ ہے تو کلیئر مل جائے۔ بابر غوری صاحب، آپ ہمیشہ اور آپ کی قیادت ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ کراچی کے عوام کی اکثریت MQM کے ساتھ ہے، تو یہ آپ کو ثابت کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ عارف الوی نے کہا پورے کراچی میں دوبارہ الیکشن کرواؤ، آپ مان جائیں دوبارہ آپ کو مینڈیٹ مل جائے گا؟ جہاں پہ ایشو ہے وہیں ہوگا نا، ایسے کیسے مان جائیں؟ مطلب جہاں ایشو ہے
وہ آپ ثابت کریں کرا لیں الیکشن, ہم کب منع کر رہے ہیں. لیکن اس طرح پورے کراچی کی توہین کرنا, آپ ہمارے مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں, آپ کراچی کو الگ کر رہے ہیں پاکستان سے, یہ غلط ہے. آپ بلوچستان والی صورتحال میں ہمیں نہ لے کے جائیں کہ آپ یہاں پہ دیوار سے آپ لگ رہے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ رونے کا مقام ہے آپ کے لیے. آپ کراچی کے اندر نفرتیں پیدا کر رہے ہیں, یہ کراچی کو الگ کر رہے ہیں ملک سے. آپ کراچی کے لوگوں کے ساتھ کراچی کا مینڈیٹ ان کو ملا, میں کہتا ہوں نہیں ملا. یہ دھاندلی کا مینڈیٹ ہے, یہ غلط مینڈیٹ ہے, یہ جعلی مینڈیٹ ہے, یہ زور زبردستی کا مینڈیٹ ہے, یہ ورکرز کو مار کر لیا گیا ہے, یہ گن پوائنٹ پر مینڈیٹ ہے. میں آج اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ یہ مینڈیٹ جینوئن نہیں ہے. یہ الیکشن جینوئن نہیں ہے. یہ سب آپ کے بچوں پہ جائے گا. آپ نے قسم کھائی تھی بچوں کی, آپ کے بچوں پہ جائے گا. آپ کے بچوں پہ اللہ تعالیٰ کا قسم بھی نہیں کھائی نا, آپ نے تو قسم کھا لو, نہ کہو. میں جو کہہ رہا ہوں کہ دھاندلی نہیں ہوئی. ہم لوگ بغیر قسم کے سچ بولتے ہیں, لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں, تیاری نہیں سر میں تو کہہ رہا ہوں, کھا کر کہو کہ دھاندلی نہیں ہوئی. قسم کھاؤ کہ 200% دھاندلی نہیں ہوئی. قسم کہہ رہا ہوں, نہیں ہوئی. قسم کہو کہ میں قسم کھاتا ہوں دھاندلی 200% آپ اللہ نے میری جان, آپ نے کی نا, میں کتنی دفعہ کہوں گا نا, میں تو قسمیں کہہ رہا ہوں. نہیں کھائیں گے آپ, میں تو قسمیں کھا کے بولا, آپ اٹھاؤ نا قسم. میرا خیال ہے آپ دونوں کو قسم نہیں کھانی. نہیں, میں تو سچا آدمی ہوں, میرا ایمان پکا ہے. اس آدمی نے جو جھوٹ بولا ہے, اس کا اثر اس میں بچوں پہ جائے گا. میں خود موجود تھا گراؤنڈ پہ. نہیں, میں آپ کو بول رہا ہوں, انہوں نے جس طرح کی باتیں شروع کی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کراچی والوں کی توہین نہ کریں, کراچی کو الگ نہ کریں, کراچی کو بے عزت نہ کریں. یہ کراچی والے نہیں ہیں, کراچی والوں کی توہین نہیں, کراچی والے کراچی میں پیدا ہوں. کراچی والوں کو میں شاباش دیتا ہوں کہ کراچی والے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ پہلے جماعت اسلامی میں تھے, ابھی یہ تحریک انصاف میں آ گئے. ابھی سوچ میں ٹائم لگے گا تحریک انصاف والی, لیکن میں ان سے رہتے تو کراچی میں نہیں بھائی, میں کب کہہ رہا ہوں نہیں رہتے, لیکن سوچیں, سوچ لے کے آئیں. یہ بھائی صاحب 17 سال سے آپ دونوں کراچی والے ہیں, آپ دونوں پاکستانی ہیں. کیا ہو گیا ہے, میری ایک گزارش ہے, 17 سال سے تحریک میری ایک گزارش ہے, اگر یہ ایکسپٹ کر لیں کہ نواز شریف صاحب کا مینڈیٹ صحیح ہے, وہاں پہ جو مظاہرے کرے کال آف کریں. اور مینڈیٹ صحیح, میں نے کہہ دیا, میری پارٹی جو کہے گی میں بتاؤں گا. ابھی نہیں, آپ کی پارٹی تو مظاہرے کر رہی ہے. اچھا کر رہی ہے, کہ کہیں اس کو احساس ہوا ہوگا دھاندلی وہ کھڑی ہے. دھاندلی کے بعد ہمیں کوئی نہیں روک سکتا کہ دھاندلی کے لیے کھڑے نہ ہو. کون روکے گا یار ہم کو, ہم کھڑے ہوں گے دھاندلی. آپ الیکشن کراؤ, کراچی والے کھڑے ہیں دھاندلی. آپ الیکشن کراؤ نا, وہاں بھی الیکشن کراؤ, ہم تیار ہیں. پنجاب میں بھی کراؤ. کراچی والے کھڑے ہیں, کراچی کی ڈیمانڈ ہے, ان کی ڈیمانڈ ہے 2 سیٹوں پر, ان کی ڈیمانڈ ہے کراچی پر, میری ڈیمانڈ ہے کراچی پر. آپ کی ڈیمانڈ ہے پنجاب میں. اچھا, آپ کی سارے اختلافات اپنی جگہ پہ, لیکن آپ دونوں کراچی والے ہیں, آپ دونوں پاکستانی ہیں, آپ دونوں مسلمان ہیں. خدا کے لیے آپ ایک دوسرے کا جو احترام کا رشتہ اس کو برقرار رکھیں. آخری بات ایک بات, 18 کروڑ عوام نے جس دیوانہ وار ان کو ووٹ دیا, ان کو رات کو چاہیے کہ نہ سوئے, وہ باتیں پورا کرے جو کمٹمنٹ کی, اس کا فکر کرے. اگر اس طرح آپس میں لڑیں گے, یہ لوگوں نے جن کو ووٹ دیا ہے, ہم تو خوش ہو گئے, ٹھیک ہے بھائی اچھا فیصلہ ہوا, ہم نے قبول کر دیا. دھاندلی باڑ میں جائے, جو کمٹمنٹ کی عوام سے اس پہ آ جائے. کس کمٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ دہشت گردی ختم کرنی ہے, انشاءاللہ کرپشن ختم کرنا ہے. ناصور, پاکستان کے 2 ناصور ہے, ایک کرپشن اور ایک دہشت گردی. ان کے لیے صبح سے عمل دے. چلیں, میرا خیال ہے یہ آپ نے بات تو صحیح کیا, کافی آپ کی بحث ہوگی. کوئی ڈرون حملے بند ہونے چاہیے. آپ خیبر پختونخوا میں انہوں نے وعدہ کیا تھا عوام سے ڈرون حملے پہلے ان کو حکومت تو بنا لینے دیں. کوئی پتہ نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو چکر چلا دیں. کراچی میں انتخابات ہو جائیں, کراچی پرامن ہو جائے گا. میں آپ سے واقعی کہہ رہا ہوں, جو بھی پارٹی جیتے, میں جیتوں, یہ جیتے, جماعت اسلامی جیتے, ANP جیتے, میں سمجھتا ہوں پرامن ہو جائے گا. کراچی پرامن نہیں ہے, یہ اگر یہ کلیم کر رہے ہیں کراچی پرامن ہے, کراچی پرامن نہیں ہے. کراچی میں ایک قاتل نہیں پکڑا گیا. میں نے کب بولا آپ پرامن ہے؟ آپ جیسے لوگ طالبان کو سپورٹ کریں گے تو کیسے پرامن رہے گا؟ آپ نے تو آج تک ان کے خلاف بیان نہیں دیا, آپ نے ہمیشہ سپورٹ کی, آپ نے فنڈ بھائی صاحب, ان کے مطابق طالبان پچھلے سال آئے ہیں. پچھلے 19 سال میں کون تھا یہاں پر, ذرا بتاؤ کون تھا 19 سال سے؟ پچھلے یہ 1 سال سے کہہ رہے ہیں طالبان ہیں. 19 سال سے آپ طالبان کے خلاف بیان کیوں نہیں دیتے, مجھے بتائیں. آپ 19 سال کو چھوڑیں, آپ بیان کیوں نہیں دیتے؟ میں نے تو بیان دیا ہے دہشت گردی کے خلاف, میں نے طالبان کے خلاف, میں نے کہا ہے طالبان بولے, سن تو لو نا, آپ بولے پبلک میں, سن تو لو. آپ کی زبان میرے منہ میں نہیں ہے, آپ طالبان کا بولو نا. میں نے ہمیشہ یہ کہا, آپ طالبان کا بتاؤ نا کہ میں کیا کروں. میں آپ کی بات نہیں کروں گا. طالبان میں پبلک چاہتی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, پبلک سننا چاہتی ہے. میں کہہ رہا ہوں دہشت گرد ہیں. میں نے یہ کنڈیم کیا, طالبان نے اگر ان لوگوں کو مارا ہے تو میں نے اس کو کنڈیم کیا. بہت اچھی بات ہے, معافی مانگو, ساری چیزوں غلط باتیں تم نے کی ہیں. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ چاروں کا, بہت بہت شکریہ. یہ جو مسئلہ ہے کراچی میں دھاندلی کا الزام ہے PTI کا, MQM اس کی تردید کر رہی ہے. MQM والے کہہ رہے ہیں کہ NA 250 میں ری الیکشن کروا لیں. عارف الوی صاحب کہتے ہیں کہ پورے کراچی میں ری الیکشن کروایا جائے. مسئلہ بہت سیریس ہے, اور جو MQM ہے وہ
وہ بھی 2 حلقوں میں دھاندلی کا الزام لگا رہی ہے اور عارف الوی صاحب 18 حلقوں میں دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ جو الزامات ہیں ان کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کا کوئی ایسا حل نکالنا چاہیے کہ جس سے کراچی کے جو عوام میں جو بے چینی پائی جاتی ہے وہ بے چینی ختم ہو اور تصادم کی فضا جو ہے وہ کریٹ نہ ہو. میں ایک دفعہ پھر یہ اپیل کروں گا کہ خواہ لاہور ہو یا کراچی ہو, پاکستان تحریک انصاف اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون اور MQM, ان کے کارکنوں کو جو سیاسی اختلاف ہے اسے دشمنی کا رنگ نہیں دینا چاہیے اور خدارہ سڑکوں پہ تصادم کی صورتحال پیدا نہ کریں. یہ نہ آپ کے حق میں ہے اور نہ ہی پاکستان کے حق میں ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है ओरिएंट ने। ओरिएंट LED TV अल्ट्रा